بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے مٹی کے اندر پرندوں کا کھیلنا۔ یہ کیوں کھیلتے ہیں یا کس وجہ سے کھیلتے ہیں، اور کیا ان کا کھیلنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ بھی پرندے جو ہے یا چوزے یا مرغے جو ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مٹی میں کیوں کھیلتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارا آج کل کا موسم ہے وہ ہے گرمیوں کا موسم، اور شدید گرمی ہوتی ہے آج کل، خاص کر دوپہر کے وقت۔ تو جو پرندے ہیں ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے نیچے مٹی یا ریت ڈالی جائے اور وہ نمی والی ہو۔ اس سے ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ ایک معمول پر رہے گا اور جو ہے وہ خشک رہیں گے اس معتدل قسم کی ٹھنڈی مٹی یا ریت میں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی خوشی سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹی کو جو ہے وہ نرم کیا جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مٹی پہلے اس کو نرم کیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس میں کھیل سکیں۔ یہ تو بات ہوئی کہ گرمی کی وجہ سے ایک تو بہت ضروری ہے کہ پرندوں کو ایسا ماحول دیا جائے کہ معمول کے مطابق جو ٹھنڈی مٹی ہو اور وہ نرم ہو، اس میں وہ کھیلیں، اس سے خوش رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پر ہیں وہ مٹی کے اندر، جب مٹی ان میں سے گزرتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ اس کو ڈس انفیکٹ کر دیتے ہیں، یا اس میں سے جو جراثیم، جوئیں یا کسی قسم کے بیکٹیریا وغیرہ پرندے کے اوپر ہوتے ہیں وہ مٹی کے ساتھ اس پرندے کے جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ مٹی میں چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ان کی مقدار جو ہے وہ ختم نہیں بھی ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ جوئیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اسی طرح بیکٹیریا جو ہیں پہلے سے کی نسبت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معمول سے ان کو جو ہے وہ جو ڈسٹ بات ہے، جو مٹی کے اندر کھیلنے کا جو موقع ہے وہ دیا جائے تو آہستہ آہستہ بیکٹیریا، جوئیں یا دوسرے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب یہ کھیلتے ہیں تو یہ ایکٹیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ جڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس ماحول میں جلدی سے ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مٹی میں کھیل کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ مرغے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے پر جو ہیں، اس کے فیدرز جو ہیں وہ خوشی سے کتنے مطلب جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، سٹنگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا خوش ہے یہ اس کے پروں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کی حرکتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ایسی ہیں جیسے کہ چھوٹے پرندوں کی ہیں۔ ایک تو یہاں پر یہ چیز ہم بتائیں گے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ برڈز کے اندر بائی انسٹنکٹ ہوتی ہیں، مطلب ان کی جبلت کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، نہ کہ ان کو کوئی یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں یا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ بائی برتھ ان کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ ہیبٹ سے پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز دوسرا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ دیسی مرغے کے یہ چوزے ہیں، تو یہ مرغی ہو یا مرغیاں ہو، ان کی جو خوبصورتی ہے وہ انوکھی ہے۔ جیسا کہ مصری یا گولڈن یا دوسری آسٹرلاپ ہے،
تو وہ ایک ہی شکل میں ایک ہی کلرڈ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ ملٹی کلر ہوتے ہیں اور ہر چوزا دوسرے چوزے سے مختلف رنگ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہی ان کی خوبصورتی ہے اور یہی جو ہے اٹریکشن جو ہے وہ ہمیں مائل کرتی ہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دیسی مرغوں کو، دیسی چوزوں کو پالیں۔ یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں گوشت بھی دیتے ہیں، انڈے بھی دیتے ہیں۔ گو ان کی انڈوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو ان کی خوبصورتی ہے وہ ہمیں اس طرف مائل کرتی ہے کہ ہم ان کی پرورش کریں اور ان کو گھروں میں چھوٹے پیمانے پر جو ہے وہ پالیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، آپ بھی اپنے چوزوں کو یا اپنے برڈز کو ڈسٹ بات دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کا تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔